خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان حکومت سازی پر آج مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں آج ایم کیو ایم کے وفد کی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات متوقع ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال شامل ہوں گے۔ ملاقات میں حکومت سازی کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت میں شمولیت سے متعلق 3 مطالبات نون لیگ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایم کیو ایم کا بڑا مطالبہ ہے کہ ایف این سی کی رقم صوبوں کے بجائے مقامی حکومتوں کو براہ راست دی جائے۔ ایم کیو ایم نے سندھ کے لیے گورنرشپ بھی مانگ لی ہے۔ ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کامران ٹیسوری اچھا کام کر رہے ہیں۔ نمائندہ جی این این اورنگزیب کاکڑ نے ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال سے گفتگو کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ وہ کہ مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے وفاق میں اکثرتی جماعت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بھی وفاق میں شمولیت کی دعوت دی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ سر جی این کو خصوصی ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے سر مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتا دیجیے کہ اس وقت سر جو حکومت سازی سے متعلق اس وقت جو جوڑ توڑ کا عمل اس وقت عروج پر ہے، تو ایم کیو ایم کے سر کچھ مطالبات بھی سامنے آئے، وہ سر قانونی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی سر مطالبات بھی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جوڑ توڑ تو بڑا ایک عجیب سا ورڈ ہے۔ یقیناً ہمیں جو ہے وہ ہم نے پاکستان پی ایم ایل این سے الیکشن سے پہلے سے ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور الیکشن کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ جو نمبرز ہیں، آلدو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے نمبر کے ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس کوئی بہت بڑی اکثریت نہیں ہے یہ ساری ملانے کے باوجود بھی۔ تو اور جبکہ اپوزیشن اگر آپ آزاد امیدوار اور لوگ ملائیں تو ان کے پاس ایک بڑی بھاری اپوزیشن ہے، تو اس صورت میں ہمیں بھی دعوت ہے کہ حکومت میں پی ایم ایل این کی طرف سے ہمارے بنیادی سے چند ہماری جو ہے وہ باتیں ہیں۔ وہ باتیں ایک تو ہم اختیارات اور وسائل کو پاکستان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر جو 18 ترمیم کے بعد ہوا ہے، ہم اسے صوبائی خود مختاری سے ملک کو فائدہ نہیں ہوا، ہمیں ضلعی خود مختاری چاہیے پاکستان کی۔ تو اختیارات اور وسائل ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی یونین کاؤنسلز، ٹاؤنز، تعلقے، شہر، گلیوں میں، گاؤں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، ڈور اسٹیپ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے 3 آئینی ترامیم کا ایک مسودہ تیار کر کے ہم نے پیش کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس کے اوپر جو ہے وہ رضامندی ظاہر کرے کہ وہ کم سے کم ایز اے پارٹی تیار ہے اس والی بات کے لیے، اس کی اناؤنسمنٹ کرے۔ بند کمروں میں تو وہ تیار ہیں، اس کے اوپر کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی ایجنڈا اسی طرح کا ہے، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ چاہیے۔ پھر ہم دوسری پارٹی سے بات کریں گے کیونکہ اس پہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یقیناً جو گورنر ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کی پارٹی چاہتی ہے کہ جو ہے وہ ان کی کنٹینیوشن جو ہے وہ وہاں پہ رہے۔ تیسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وزارتوں میں ہم ایسی ہمارے پاس وزارتیں ہوں کہ جس سے ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں، وزارت برائے وزارت کے نام پہ نہ ہو کہ بھائی صرف وزیر جو ہے وہ گھوم رہا ہے اپنے پروٹوکول کے ساتھ اور وہ کچھ کر نہ سکے، کیونکہ ہم نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو ہم نے جو ہے وہ وعدے کیے ہیں، ان کو امیدیں ہیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ڈیفینیٹلی حکومت بھی چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو اور وہ ڈیلیور کرنے والی حکومت کہلائے۔ تو اگر ہم اس کا حصہ بنیں گے تو ہمیں اس سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے ہم صرف برائے نام حکومت میں تو شامل ہو جائیں لیکن ہم لوگوں کو ڈیلیور نہ کر پائیں۔ یہ چند بنیادی سی باتیں جس کی ہم نے جو ہے وہ رودات پیش کی ہے۔ اچھا سر، آپ کے جو مطالبات ہے سر وہ سیاسی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانونی بھی ہے، جس میں سر ملک بھر میں جو کوٹا سسٹم کی سر اس پر عمل درآمد کرنا، گو کہ جو این ایف سی کے تحت سر جو تمام اختیارات سر جو صوبے کے بجائے جو وہاں کے جو مقامی نمائندے ان کو دی جائے، تو اس حوالے سے کچھ لیگل سر ان کی ریکوائرمنٹس بھی ہے، تو 2 تہائی اکثریت بھی سر اس کے لیے سر چاہیے، تو باقی جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی سر آپ کا رابطہ رہے گا؟ دیکھیے ہم نے جب یہ مسودہ تیار کیا تھا، ہم نے ساری جماعتوں کو مدعو کر کے ایک باقاعدہ کانفرنس کی تھی، اور ہم نے ساری جماعتوں کے سامنے اس کو پیش کیا تھا، اور ساری جماعتوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اس میں ایک آدھ جماعت کے علاوہ ساری جماعتوں نے اس میں حصہ لیا۔ ملک کی اشرافیہ، لیگل فرٹینٹی اور جو ہے وہ قانون دان اور تمام میڈیا کے لوگ، بڑے بڑے دانشور، ان سب کو بلایا تھا اور ان کے سامنے پیش کیا، سب نے اس کو بڑی اپریسیشن کی۔ اس مسودے کے لیے ہم ہر پارٹی کے پاس جائیں گے، ان سے رابطہ کریں گے، ان کو کنونس کریں گے، لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔
تو اس میں اگر اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان کو اب موجودہ نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، فردر مزید نہیں چلایا جا سکتا۔ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی بہت ضرورت ہے، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، نظام ہمیں بدلنا ہے۔ اس نظام کے بدلنے کے لیے ہمیں اختیارات اور وسائل کو ہمیں نیچے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہے ہر حال میں۔ تو ہم ہر پارٹی کے پاس جائیں گے، ہر پارٹی کے پاس لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک آب حیات ہے، اور پاکستان کو چلانے کے لیے، بچانے کے لیے اس آب حیات کو پینا پڑے گا۔ اچھا سر، گزشتہ روز سر آپ کی اور ایم کیو ایم کے وفد کی مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کے ساتھ سر ان کی میٹنگ ہوئی، تو سر آپ کے مذاکرات ابھی کس سٹیج پر ہے؟ گو کہ آپ کی جانب سے کچھ وزارتوں اور ایم گورنرشپ کی بھی مطالبہ کیا گیا، تو اسے سر کہاں تک سر ایڈریس کیا گیا؟ دیکھیے ہمارا مطالبہ ایسا جو ہے وہ تو نہیں ہے، کوئی ہم ڈیمانڈ اس طرح کی کر رہے ہیں، لیکن ہماری چونکہ ہم نے بتایا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے پی ایم ایل این سے، ابھی وزارتوں کی تو جو ہے وہ باری نہیں آئی ہے، ان کے اپنی بھی ڈسکشن ہونی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے والی جو بات بتائی یہی بات ہے بیسکلی، کہ ہم نے ان کو یہی گزار کی کہ ہمیں اگر حکومت میں شامل ہونا ہے تو ہمیں کچھ ایسے ٹولز چاہیے جس سے ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں، یہ والی بات۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال صاحب، جن کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کچھ جو ہے مطالبات جو مسلم لیگ نون کے سامنے رکھے گئے، تو اس حوالے سے اس پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ قانونی ایک جو ہے وہ جامہ پہنایا جائے گا، جس کے بعد جو ہے وہ حتمی طور پر وفاقی کابینہ میں بھی جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے۔